بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، یہ انگلش گرامر لیکچر نمبر 1 ہے۔ اس لیکچر میں ہم ناؤن اور اس کے ٹائپس کو سیکھیں گے۔ ناؤن ناؤن از اے نیمنگ ورڈ. اٹ از اے ورڈ used to name a person, place, thing, animal or abstract concept. ناؤن یا اسم ایک ایسا لفظ ہے جو کسی پرسن یعنی کسی شخص، جگہ، چیز یا کسی تصوراتی خیالی تصور کو نام دیتا ہے۔ ٹائپس آف ناؤن۔ ناؤن کو ہم 3 کیٹیگریز میں بیسیکلی ڈیوائڈ کرتے ہیں۔ ایک ہے پراپر ناؤن، کامن ناؤن اور ٹائٹل ناؤن۔ کامن ناؤن 2 کیٹیگریز میں ڈیوائڈ ہے، ایک کو ایبسٹریکٹ ناؤن، دوسرے کو کنکریٹ ناؤن کہتے ہیں۔ پھر کنکریٹ ناؤن 3 کیٹیگریز میں ڈیوائڈ ہے، اینیمیٹ ناؤن، ان اینیمیٹ ناؤن اور کلیکٹیو ناؤن۔ پراپر ناؤن جسے اسم خاص یا اسم معرفہ کہتے ہیں۔ A proper noun is a word used to refer to a specific person, organization, place, religious festival, day of the week, month, or other thing specific in nature. Proper noun یا اسم معرفہ یا اسم خاص کسی خاص شخص، جگہ، کسی آرگنائزیشن، مذہبی تہوار، کسی ہفتے کا کسی دن، منتھ وغیرہ کے نام کو کہتے ہیں۔ There are special rules that relate to proper noun. Proper noun کے متعلق کچھ خاص اصول ہے۔ They always start with a capital letter. سارے proper noun جو ہوتے ہیں وہ capitalize ہوتے ہیں، یعنی وہ capital letter سے شروع ہوتے ہیں۔ نمبر 2، They are never preceded by definite or indefinite pronoun. Definite or indefinite article، یعنی ان کے سامنے ڈیفینٹ یا انڈیفینٹ آرٹیکل کا استعمال نہیں ہوتا، ان کے سامنے دی، اے اور این کا استعمال نہیں ہوتا، کیونکہ یہ آرٹیکل اس میں عام یعنی کامن ناؤن کے شروع میں آتے ہیں۔ فار ایگزامپل، عثمان ایک پراپر ناؤن ہے جو کہ اسپیسیفک پرسن کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ یونائٹڈ نیشن، کوکا کولا یہ آرگنائزیشن کی مثالیں ہیں۔ لاہور اسپیسیفک پلیس کی مثالیں ہیں۔ رمضان یا عید یہ ریلیجیس فیسٹیول یعنی مذہبی تہوار کی مثالیں ہیں۔ منڈے ڈے آف دا ویک ہے۔ جولائی منتھ ہے۔ جوپیٹر تھنگ اسپیسیفک ان نیچر، یعنی جوپیٹر سیارہ جو کائنات میں نیچر میں ایک خاص چیز ہے۔ اس قسم کی چیزوں کے ناموں کو ہم پراپر ناؤن یا اسم خاص کہتے ہیں۔ ٹائٹل ناؤن کسے کہتے ہیں؟ ٹائٹل ناؤن آر لیبلز given to or earned by people. یعنی کہ یہ وہ القابات یا خطابات ہیں جو لوگوں کو دیے جاتے ہیں معاشرے کی طرف سے یا لوگ خود اپنی محنت سے حاصل کرتے ہیں۔ The same word might be used as a title and in a generic sense refer to one of the group. For example, given, master, mrs, miss وغیرہ یہ ایسے ٹائٹل ناؤن ہے، ایسے القابات ہیں جو معاشرہ لوگوں کو عطا کرتے ہیں۔ معاشرہ لوگوں کو یہ نام عطا کرتا ہے، جبکہ ارن ناؤن یعنی جو لوگ اپنی محنت سے حاصل کرتے ہیں وہ نام ڈاکٹر، پروفیسر، پریزیڈنٹ، وائس پریزیڈنٹ وغیرہ یہ ایسے نام ہیں جو لوگ اپنی محنت سے حاصل کرتے ہیں۔ They always start with a capital letter when used as a title noun. یہ ٹائٹل ناؤن اگر بطور ٹائٹل ناؤن استعمال ہو تو وہ کیپیٹلائز ہوں گے، جیسے کہ مثال نمبر 1 میں ڈاکٹر برازانی came to see me. اس میں ڈاکٹر جو لفظ ہے یہ ٹائٹل ناؤن کے طور پر استعمال ہوا ہے، اس لیے یہ کیپیٹلائز ہے، جبکہ دوسری مثال میں ڈاکٹر came to see me یہ ایک کامن ناؤن کے طور پر استعمال ہوا ہے، اس وجہ سے یہاں پر یہ کیپیٹلائز نہیں ہوتا۔ Which of the following is a title noun? ان میں سے ٹائٹل ناؤن کون ہے؟ تو جناب ان میں سے میڈم ایک ٹائٹل ناؤن ہے۔ کامن ناؤن کیا ہے؟ کامن ناؤن جس کو اسم عام یا اسم نکرہ بھی کہتے ہیں۔ Common nouns refer to all other things including inanimate objects, living organism, idea and concept. یعنی کامن ناؤن یا اسم عام کسی بھی چیز، کسی بھی شخص وغیرہ یا چیز وغیرہ کے نام کو، کسی بھی شخص، جگہ، چیز یا جگہ، کنسیپٹ، آئیڈیاز وغیرہ جو ہوتے ہیں ان سب کے ناموں کو ہم کامن ناؤن کہتے ہیں۔ اس سے کوئی خاص جگہ، چیز یا شخص مراد نہیں ہوتا۔ کامن ناؤن پھر 2 کیٹیگریز میں ڈیوائڈ ہے، ایک کو کنکریٹ ناؤن جبکہ دوسرے کو ایبسٹریکٹ ناؤن کہتے ہیں۔ کنکریٹ ناؤن کی مثالیں ہیں بیٹ، بال، بک، برڈ، انسیکٹ، ٹریز وغیرہ۔
جبکہ ایبسٹریکٹ ناؤن کی مثالیں ہیں لو، اینگر، جوائے، پرامس ایٹسٹرا۔ ان دونوں کی وضاحت آگے آئے گی، لیکن تھوڑی سی ہم اس کے بارے میں کچھ بتائیں گے، وہ یہ کہ کنکریٹ ناؤن جو ہے یہ وہ ناؤن ہے، ان چیزوں کے نام ہے جن کو ہم ٹچ کر سکتے ہیں، جن کو ہم ہاتھ لگا سکتے ہیں، جبکہ ایبسٹریکٹ ناؤن یہ تصوراتی نام ہے، یہ ایسی چیزوں کے نام ہے جو ہمارے خیالوں میں تو آ سکتے ہیں لیکن اس کو ہم ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ ان میں سے کامن ناؤن کون سا ہے؟ تو جناب ان میں سے بوائے ایک کامن ناؤن ہے۔ اب کنکریٹ ناؤن کی طرف آتے ہیں کہ کنکریٹ ناؤن کیا ہے۔ This is the largest category of nouns and refers to things that can be experienced with 5 senses۔ یعنی کہ یہ ناؤن کی سب سے بڑی کیٹیگری ہے اور ان میں ان چیزوں کے نام شامل ہیں جن کو ہم حواس خمسہ سے محسوس کر سکتے ہیں۔ In other words, a concrete noun refers to something that can be seen, heard, smell, taste or touched۔ یعنی کہ کنکریٹ ناؤن ایسی چیزوں کے نام کو کہتے ہیں جس کو ہم سن سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، انہیں محسوس کر سکتے ہیں، ہاتھ لگا سکتے ہیں۔ They are of two categories, animate nouns and inanimate noun۔ اس کی بھی دو کیٹیگریز ہیں، ایک ہے animate noun۔ animate nouns کے مراد living things جو ہوتے ہیں، جاندار چیزوں کے ناموں کو ہم animate nouns کہتے ہیں، مثلا bird، insect، tree وغیرہ۔ جبکہ inanimate noun یہ نان لیونگ تھنگز ہوتے ہیں، بے جان چیزوں کے نام ہوتے ہیں، فار ایگزامپل ٹیبل ہے، بال ہے، بک ایٹسٹرا۔ اب ان میں سے آپ کنکریٹ ناؤن خود تلاش کریں۔ ان میں سے کنکریٹ ناؤن کیا ہے؟ بلڈنگ۔ اب آتے ہیں ایبسٹریکٹ ناؤن کی طرف۔ ایبسٹریکٹ ناؤن ڈسکرائب کنسیپچل تھنگس دیٹ کین ناٹ بی سین سینسڈ۔ یعنی کہ ایبسٹریکٹ ناؤن ایسی چیزوں کے نام ہے جن کو ہم حواس خمسہ سے محسوس نہیں کر سکتے۔ They include all emotions, feeling, characteristic, philosophical concepts, state of being and time۔ یعنی کہ یہ فیلنگ، احساسات، جذبات، کریکٹرسٹک خصوصیات جو ہوتے ہیں، یا philosophical concepts نظریات ہوتے ہیں، state of being اور ٹائم وغیرہ، یہ ایسے ایبسٹریکٹ ناؤن ایسی چیزوں کے نام ہیں جن کو ہم ٹچ نہیں کر سکتے۔ ان کو ہم محسوس تو کر سکتے ہیں اس کی موجودگی کو، لیکن اس کو ہم ٹچ نہیں کر سکتے، ان کو ہم ہاتھ نہیں لگا سکتے کیونکہ ان کی فزیکل شیپ نہیں ہوتی۔ فار ایگزامپل انڈیپینڈنس، آزادی، بیوٹی، لو، اینگر، بریوری، بریلینس، کریج، کمپیشن، چائلڈہڈ، چیریٹی، کام، ڈیسیٹ، ڈیلائٹ، ڈسپیر یعنی مایوسی، فیتھ، عقیدہ، ایمان، فرینڈشپ، دوستی، فریڈم، آزادی وغیرہ۔ یہ ایسی چیزیں ہیں، ایسی چیزوں کے نام ہیں جن کو ہم ہاتھ نہیں لگا سکتے، ان کا کوئی وجود نہیں ہوتا، تو ایسی چیزوں کے ناموں کو ایبسٹریکٹ ناؤن کہتے ہیں۔ ان میں سے ایبسٹریکٹ ناؤن کون سا ہے؟ تو جناب ان میں سے ایبسٹریکٹ ناؤن جو ہے یہ ہے بریوری، بہادری۔ یہ ایسی چیز ہے جن کو ہم محسوس کر سکتے ہیں لیکن اس کو دیکھ نہیں سکتے۔ کلیکٹیو ناؤن، this is a class of noun that describe groups, collection of one types of person, animal or thing۔ کلیکٹیو ناؤن کو اس میں جمع بھی کہتے ہیں، یہ چیزوں کے گروپ کو ظاہر کرتے ہیں، پرسن، اینیمل اور تھنگ وغیرہ کے گروپ کو ظاہر کرتے ہیں۔ ایچ کلیکٹیو ناؤن is spoken of a single entity۔ ہر کلیکٹیو ناؤن یا اس میں جمع ایز اے سنگل یوز ہوتا ہے، یعنی سنگل ناؤن کے طور پر استعمال ہوتا ہے، بٹ اٹ از میڈ آف مور دین ون پرسن، اینیمل اور تھنگ۔ لیکن اس میں ایک سے زیادہ چیزیں ہوتی ہیں، ایک سے زیادہ جاندار اور پرسن وغیرہ ہوتے ہیں۔ For example, an army of ants, a flight of doves, a pride of lions, a band of musicians, a flock of birds, sheep, a school of whales, fish, etc. Or a board of director, a gaggle of geese, a brood of chicken, a gang of the laborers, thieves, a staff of servant, teacher, etc. اس کے علاوہ کلاس ہے، آرمی ہے، رائس وغیرہ، ریس جو ہے نسل وغیرہ، یہ ایسے نام ہے جو کہ سنگل کے طور پر استعمال ہوتے ہیں، سنگل ناؤن کے طور پر، لیکن اس میں ایک سے زیادہ لوگ ہوتے ہیں۔ فار ایگزامپل ہم کلاس کو لیتے ہیں، اسکول کے ایک کلاس کو، تو ایک کلاس بطور سنگل یوز ہوتا ہے لیکن اس میں ایک سے زیادہ افراد ہوتے ہیں، تو اس قسم کے ناموں کو ہم کلیکٹیو ناؤن یا اس میں جمع کہتے ہیں۔ یہاں سے آپ دیکھیں کہ کلیکٹیو ناؤن صحیح طور پر کون سا استعمال ہوا ہے۔ A team of horses، یہ ایک کلیکٹیو ناؤن ہے۔ اب آتے ہیں کاؤنٹیبل ناؤنز کی طرف۔ کاؤنٹیبل ناؤنز
Count nouns describe things that can be counted and exist in both single and plural forms. Countable noun ایسے نام ہے جن کو گنا جا سکتا ہے اور یہ سنگولر اور پلورل دونوں فارمز میں موجود ہوتے ہیں. They can be modified by a number. یہ نمبر کے ذریعے اس کو ماڈیفائی بھی کر سکتے ہیں. اور بائی ڈٹرمنر دیٹ ریفر ٹو کوانٹٹی سچ ایز ایوری ایچ سیورل وغیرہ ان کے سامنے ہم رکھ سکتے ہیں، یعنی یہ الفاظ ہم ان کے سامنے رکھ سکتے ہیں. اینڈ وی کین پٹ نمبر بیفور دیم، اور کاؤنٹیبل ناؤن کے سامنے ہم نمبر بھی رکھتے ہیں، جیسے کہ 1 پن، 2 پینس، 3 ٹیبلز ایٹسٹرا. تو اس قسم کے ناموں کو ہم کاؤنٹیبل ناؤن کہتے ہیں جو گنا جا سکتا ہے. پین، چیئر، روم، بوائے وغیرہ، تو ان کے سامنے ہم نمبر رکھ سکتے ہیں. 2 چیئرز، 3 رومز، 4 بوائز وغیرہ، اس طرح کے ہم نام رکھ سکتے ہیں، ان کے سامنے نمبر رکھ سکتے ہیں. تو ایسے ناموں کو ہم کاؤنٹیبل کہتے ہیں. سادہ الفاظ میں جو نام گنے جا سکتے ہیں ان کو کاؤنٹیبل کہتے ہیں. تو ان میں سے کاؤنٹیبل ناؤن کون سا ہے؟ ہارس کاؤنٹیبل ناؤن ہے. 2 ہارسز، 3 گھوڑے، 4 گھوڑے وغیرہ اس طرح ہم کہہ سکتے ہیں. انکاؤنٹیبل ایسے نام ہیں جن کو نہیں گنا جا سکتا. Uncountable nouns describe things that cannot be counted. They refer to substances, qualities, etc. ان سے چیزیں مراد ہو سکتی ہے، کوالٹیز مراد ہو سکتی ہیں جن کو ہم نہیں گن سکتے. That cannot be divided into separate elements. اس کو ہم ایلیمنٹس میں جدا نہیں کر سکتے. We can't put number before them. ان کے سامنے ہم ہین سے نہیں رکھ سکتے، نمبر نہیں رکھ سکتے. We can't write. مثال کے طور پر ہم ایسا نہیں لکھ سکتے کہ 1 دودھ، 1 ملک، 2 شوگر، 3 رائسز وغیرہ. تو اس کو انکاؤنٹیبل ناؤن کہتے ہیں جن کو ہم نمبر میں نہیں گن سکتے. فار ایگزامپل سبسٹانسز میں بٹر ہے، چیزوں میں ملک ہے، رائس، شوگر وغیرہ، یہ کاؤنٹیبل ناؤن ہے، انکاؤنٹیبل ناؤن ہے. اس طرح کوالٹیز میں ہیپینس، خوشی کو کہتے ہیں، امیجنیشن، اسکل، فرسٹریشن، ویزڈم، سائلنس، سیٹسفیکشن، یہ جو ہے کوالٹیز ہیں. تو یہ بھی ان کو بھی ہم نہیں گن سکتے. تو یہ کاؤنٹیبل ناؤن کے زمرے میں آتے ہیں. اس کے علاوہ آرٹ ہے، الیکٹریسٹی ہے، فرنیچر ہے، گیس ہے، انفارمیشن، نالج وغیرہ، یہ ہمیشہ سنگل استعمال ہوتے ہیں. اس کو ہم نہیں گن سکتے، اس وجہ سے اس کو ہم انکاؤنٹیبل ناؤن کہتے ہیں. اس کے علاوہ دے آر ناٹ یوز ود این انڈیفینٹ آرٹیکل. جو انکاؤنٹیبل ناؤن ہے ان کے سامنے ہم آرٹیکل نہیں رکھ سکتے. مثلا اے این دی وغیرہ ہم ان کے سامنے نہیں رکھ سکتے. They are usually treated as a singular. یہ بطور سنگولر ہمیشہ استعمال ہوتے ہیں. Taking the singular form of the verb. For example, electricity is a very dangerous. electricity یہاں پر اس کے لیے آئے ہیں، مطلب یہ سنگولر ہے. اس طرح that news was very interesting، تو was سنگولر کے لیے آتا ہے، نیوز یہاں پہ سنگولر ہے. The furniture is very expensive، تو فرنیچر کے لیے ایز استعمال ہوا ہے سنگل، مطلب یہ بھی سنگل ہے. تو ان میں سے کاؤنٹیبل، اب آپ ان میں سے انکاؤنٹیبل ناؤن خود تلاش کریں، اور وہ ہے شوگر، جس کو کاؤنٹ نہیں کیا جا سکتا، اس کو کوئی گن نہیں سکتا. میٹیریل ناؤن یا اسم مادہ کسے کہتے ہیں؟ میٹیریل ناؤن آر نیمز آف میٹیریل آر سبسٹانسز آف وچ تھنگز آر میڈ. یعنی وہ چیزیں جن سے دوسری چیزیں بنائے جاتے ہیں ان کو ہم میٹیریل ناؤن کے زمرے میں رکھ سکتے ہیں. فار ایگزامپل گولڈ ہے، سلور ہے، براس، الکوہل، ایسڈ ہے، کلاتھ، ایئر وغیرہ، جو آئرن ہے، کاپر، کیمیکل، چیز ہے، گراس وغیرہ، کافی. یہ ایسی چیزیں ہیں جن سے دوسری چیزیں بنائے جاتے ہیں. ان سے ایسے میٹر ہے، میٹیریل ہے جس سے اور بہت سی چیزیں بنائی جا سکتی ہیں. تو اس قسم کے ناموں کو ہم میٹیریل نامز میں رکھ سکتے ہیں، میٹیریل ناؤن میں رکھ سکتے ہیں. اب اس میں آپ خود میٹیریل ناؤن تلاش کریں، اور وہ ہے آئرن، کیونکہ آئرن یعنی لوہے سے اور بہت سی چیزیں بنائی جا سکتی ہیں. تو ایسی چیزوں کے ناموں کو ہم میٹیریل ناؤن کہتے ہیں. اب آتے ہیں وربل ناؤن کی طرف. وربل ناؤن از اے ناؤن فارم فرام اے ورب. یعنی وہ ناؤن جو کسی ورب یعنی فعل سے بنائے جاتے ہیں ان کو وربل ناؤن کہتے ہیں. موسٹ وربل ناؤن آر ایدر دا پریزنٹ پارٹیسپل، اے ورب اینڈنگ ان آئی این جی. یعنی اکثر وربل ناؤن جو ہوتے ہیں وہ ورب کا آئی این جی فارم ہوتا ہے، یعنی ورب کے ساتھ آئی این جی کے طور پر استعمال ہوا ہوتا ہے. ان کو ہم جیرن بھی کہتے ہیں، یعنی آئی این جی فارم آف ورب از کالڈ جیرن اور وربل ناؤن. جب ورب کے ساتھ آئی این جی آتا ہے تو اکثر وہ ایز اے جیرنٹ استعمال ہوتا ہے،
جرن بھی انہیں کہتے ہیں، اور وہ وربل ناؤن کے زمرے میں بھی آتا ہے کیونکہ ناؤن کا مطلب دیتا ہے۔ اس کے علاوہ the infinitive مصدر the base form of the verb preceded by to، یعنی جس ناؤن کے شروع میں to آتا ہے اس کو infinitive کہتے ہیں، تو یہ بھی وربل ناؤن کے زمرے میں آتا ہے۔ فار ایگزامپل جرن I like fishing، تو یہاں پر فشنگ جو ہے ing فارم آف ورب ہے، ورب کے ساتھ ing استعمال ہوا ہے، یہاں یہ ایز اے ناؤن ہے۔ اسی طرح infinitive I like to fish، یہ بھی جو ہے ایک ناؤن کے طور پر استعمال ہوا ہے، ورب کے ساتھ جب to آتا ہے اس کو انفینیٹو بھی کہتے ہیں، اور یہ وربل ناؤن کے زمرے میں آتا ہے۔ Another way of forming noun from verb is to add er۔ ناؤن ورب سے بنانے کا ایک اور طریقہ یہ ہے کہ ورب کے آخر میں ہم er لگاتے ہیں۔ فار ایگزامپل جمپ ایک ورب ہے، اس کے ساتھ اگر ہم er لگائے تو اس سے جمپر مراد ہے، یعنی آدمی جو جمپ لگاتا ہے تو ناؤن ہو گیا۔ اسی طرح رن ایک ورب ہے، اس کے آخر میں اگر ہم er لگا دیں تو اس سے رنر بنتا ہے، رنر اس شخص کو کہتے ہیں جو دوڑتا ہے۔ سن کے ساتھ ہم er لگاتے ہیں تو سینر، مرڈر وغیرہ۔ تو جب ورب کے ساتھ er لگاتے ہیں تو اس سے وربل ناؤن بنتے ہیں۔ اس کے علاوہ noun may also be formed from verbs in other ways۔ Unfortunately these are all irregular، یعنی دوسرے طریقوں سے بن سکتے ہیں ورب سے ناؤن، لیکن اس کے لیے کوئی خاص اصول نہیں ہوتے۔ There is no rigid rule۔ For example by adding a suffix، یعنی کہ ایک ورب کے آخر میں اگر ہم سفیق یعنی لاحقہ لگاتے ہیں تو اس سے بھی ناؤن بنتے ہیں۔ فار ایگزامپل ڈسکور، تو ڈسکور کے بعد اگر ہم وائی لگا دیں تو اس سے ڈسکوری بنتا ہے اور اس سے ایک ناؤن بنتا ہے۔ ایجاد کو کہتے ہیں، ڈسکور کا مطلب ہے ایجاد کرنا، اور ڈسکوری ایک ایجاد کو کہتے ہیں، ناؤن ہے۔ اسی طرح انلائٹن روشن کرنا، اگر اس کے ساتھ ہم MENT آخر میں سفیکس یعنی لاحقے کے طور پر لگائیں تو اس سے انلائٹمنٹ بنتا ہے، روشنی بنتی ہے، تو وہ بھی ایک ناؤن ہو گیا۔ اسی طرح انفارم اطلاع دینا، اگر اس کے آخر میں ہم ATION لگاتے تو اس سے انفارمیشن بنتا ہے اور وہ ہے ناؤن، معلومات کو کہتے ہیں۔ اسی طرح ریکگنائز ہے، اگر اس کے آخر میں ہم TION لگاتے تو اس سے ریکگنیشن بنتی ہے، تو وہ بھی ایک ناؤن ہے۔ تو اس طرح وربل ناؤن بنانے کے مختلف طریقے ہیں، لیکن بعض کے کچھ خاص اصول نہیں ہوتے۔